السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان میں اس وقت ڈھیروں مسائل ہیں، پولیٹیکل مسائل ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے مسائل ہیں، جوڈیشری کے مسائل ہیں، سوشل ایشوز ہیں، مہنگائی ہے، پیٹرول پرائسز آپ کو پتہ ہے کدھر جا چکی ہیں۔ لیکن ہم جناب بات کر رہے ہیں صرف ایک چیز کے بارے میں، وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے ایم ڈی کیٹ۔ 1,87,000 بچوں کا یہ معاملہ ہے۔ 2 3 4 5 10 15 20 لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، ایک بڑی تعداد ہے، اور یہ وہ بچے ہیں جو کہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے۔ چھوٹی سی خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، اور ڈاکٹر بننے کی خواہش لیے یہ وہ بچے ہیں جن کے میٹرک میں، انٹرمیڈیٹ میں ڈھیروں مارکس ہیں، لیکن جناب ان کے دل میں کسی نے بٹھا دیا کہ اگر کامیاب ہونا ہے بیٹا تو ڈاکٹر بن جاؤ۔ ڈاکٹر جناب بنو گے تو عزت ملے گی، ڈاکٹر بنو گے تو پیسے کما سکو گے، ڈاکٹر بنو گے تو جناب اچھا رشتہ مل جائے گا، ڈاکٹر بنو گے تو گھر والے بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، رشتہ دار جو ہے احترام کریں گے، دوست بھی پروٹوکول دیں گے۔ یہ بتا دیا گیا ہے، اور جناب یہی سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دماغوں میں نظر آتا ہے ہمیں، تمام تر ان بچوں کے جو کہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ کوئی برائی نہیں ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ جو بھی جاب کرنا چاہیں آپ کا رائٹ ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ بھائی اگر ڈاکٹریٹ میں ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا آپ کی لاکھ کوشش کے باوجود، جیسے کہ میں بہت سے بچوں کو جانتا ہوں جناب جن کا میٹرک میں ڈھیروں مارکس ہیں، انٹرمیڈیٹ میں ڈھیروں مارکس ہیں، ایم ڈی کیٹ کوالیفائی نہیں کر پا رہے۔ گزشتہ سال، اس سے پچھلے سال، اس سال بھی کچھ ٹیکنیکل وجوہات بن جاتی ہیں ہر سال، کبھی گریس مارکس کا ایشو ہو جاتا ہے، کبھی آؤٹ آف سلیبس کوشچنز آ جاتے ہیں، کبھی جناب آنسر کی غلط ہوتی ہے، کبھی جناب بلوٹوتھ مافیا سامنے آ جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایشو سامنے آتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جناب وہ جو بچے ہیں وہ ڈاکٹر نہیں بن پا رہے۔ اب جب آپ ضد کر رہے ہیں کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ ڈاکٹر نہ بنیں، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے کچھ بہتر بنیں۔ اب آپ نے ضد لگا لی، آپ نے کہا جی نہیں اللہ میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ آپ نے 1 سال محنت کی، اس نے آپ کو ناکام کیا، آپ نے دوسرے سال پھر محنت کی، اس نے آپ کو پھر ناکام کیا، تیسرے سال آپ نے پھر محنت کی، آپ کو ناکام کیا۔ اب میرا خیال ہے کہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہے۔ اگین میں بار بار کہتا ہوں کہ ڈاکٹر بننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر آپ پاکستان میں کوالیفائی نہیں کر پا رہے تو دوسرا حل موجود ہے۔ آپ کو اگر آپ لوگ چاہیں گے تو آپ کو دیگر ممالک میں جو لوگ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں ان کا جو ہے ان کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں، انٹرویوز کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ بھائی وہاں پر کس طرح سے سستے داموں یا فری میں ایم بی بی ایس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی یقین مانیے اگر آپ کے کوئی رشتہ دار انگلینڈ میں، یورپ کے کسی کنٹری میں، یو ایس میں، ناروے میں، بیلجیم میں، جرمنی میں، فن لینڈ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، میرے چونکہ بڑے بھائی باہر رہتے ہیں، ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ کسی بچے کی خواہش نہیں ہے ڈاکٹر بننے کی۔ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھ رہے ہیں، وہ دیگر ڈگریز پڑھ رہے ہیں، ڈیٹا سائنسز کو پڑھ رہے ہیں، وہ تمام تر ڈگریز جن کو وہ اگر پرسو کرتے ہیں تو دن میں ہزاروں روپے کمائے جا سکتے ہیں، گھر بیٹھے کمائے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہے؟ اگر آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں تو آپ کو پیڈ ہاؤس جاب ملتی نہیں ہے، یہ میں فیکچول بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو مل جاتی ہے تو جناب اس میں آپ کو اراؤنڈ 60,000 دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ میڈیکل آفیسر بھرتی ہو جاتے ہیں جس کے لیے آپ کو پی پی ایس سی کے پیپرز دینے پڑیں گے، ایف پی ایس سی کے پیپرز دینے پڑیں گے، اس کے بعد جناب آپ جو ہے وہ تقریباً 1,10,15,000 روپے کے قریب تنخواہ لے سکتے ہیں۔ تو معاملہ اب یہ ہے کہ میں کل، یعنی کہ آپ دیکھیے کل جناب میں یہ اپنا لیپ ٹاپ جو ہے یہ میں ریپیئر کروانے گیا ہوں، اس کو تھوڑا سا ایشو ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آدھے گھنٹے کا کام تھا، اور آدھے گھنٹے کے لیے جب اس بندے نے کام کیا جو کہ وہاں پر میٹرک پاس بندہ بیٹھا ہوا تھا، خدا جانتا ہے اس نے آدھے گھنٹے کے لیے میرے سے 10,000 روپیہ چارج کیا، ٹھیک ہے؟ اور آپ سوچئے کہ اگر وہ دن میں 10 کسٹمرز کو نپٹا رہا ہے، جو کہ I'm sure سب سے 10,000 روپے تو نہیں لے رہا ہوگا، کسی سے 5، کسی سے 4,000، لیکن جناب وہ ایک دن کے کتنے پیسے کما رہے ہیں اور ایک ماہ کے کتنے پیسے کما رہے ہیں۔ لیکن ہم جناب پڑھے ہوئے ہیں، ڈگریز کے پیچھے ہم پڑھے ہوئے ہیں جناب، ہم نے ڈاکٹریٹ کرنی ہے، انجینئرنگ کرنی ہے، ہم نے جناب بی بی اے کرنا ہے، ہم نے سی اے کرنا ہے، ہم نے جناب یہ ساری ڈگریز ہیں۔ کوئی برائی نہیں ہے جناب، آج کی ویڈیو جو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو جناب آپ کو مزید ڈگریز کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور وہ اگر آپ نے پڑھنی ہے تو پاکستان میں رہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ I'll be very clear۔ دیکھو جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ حل صرف جماعت اسلامی، پاکستان میں نعرہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے رہنا ہے تو تمام مسائل کا جو حل ہے وہ جماعت اسلامی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے تمام تر مسائل کو حل کرنا ہے تو ابراڈ کا سوچئے۔ ہم نہیں جا سکے، ہمیں کسی نے گائیڈ نہیں کیا، ہم
ہماری خواہش تھی کہ ہم جا پاتے، اور ایف ایس سی کے بعد یعنی کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد بیسٹ چانس ہوتا ہے، بیسٹ ایج ہوتی ہے کہ آپ جائیں ناروے میں، جرمنی میں، بیلجیم میں، یو ایس میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں جائیے، وہاں پر فری آپ کو ایجوکیشن ملتی ہے، فری اسکالرشپس موجود ہیں، فیلوشپس موجود ہیں، ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں جناب، وہاں پر آپ کو جابز مل جاتی ہیں، لیکن ہمیں کس نے گائیڈ نہیں کیا، اور جناب ہم ادھر ہی ہیں۔ لیکن ہم بھی ظاہر ہے جو مشورہ میں آپ کو دے رہا ہوں میں خود اس پہ عمل نہ کروں، ایسا ہو نہیں سکتا جناب، خود بھی میں انشاءاللہ چند ماہ میں انشاءاللہ I'll be not in پاکستان، بٹ پوائنٹ اس کہ ابھی تب تک آپ کو یا تو سیاسی گند بیچ کر بیوقوف بنایا جائے اور ہزاروں جو ہے ویوز سمیٹ لیے جائیں، یا جناب آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر کے آپ کو وہی کرنے کی ترغیب دی جائے جو میں خود کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جناب آج میں اکثر کہتا تھا کہ ہم نے روزانہ کی بنیاد پر آپ کو گائیڈ کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں جا سکتے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پر جا کر مفت ایجوکیشن لے سکتے ہیں۔ لیکن آج جو ہم جس اپرچونٹی کے حوالے سے بات کریں گے، 27 ستمبر جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اور بہت خوبصورت اپرچونٹی ہے، یعنی کہ یہ جو اپرچونٹی ہے جو ان بچوں کے لیے ہے جو کہ کسی بھی یونیورسٹی میں، گورنمنٹ یونیورسٹی میں یا پرائیویٹ یونیورسٹی میں جناب پڑھ رہے ہیں، اور ان کا جو سمیسٹر ہے وہ ہونا چاہیے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا یا ساتواں، آخری سمیسٹر یا فرسٹ سمیسٹر نہیں ہونا چاہیے۔ ایج جو ہے جناب 18 سے 25 سال ہونی چاہیے، اور جناب وہ اگر چاہیں تو جناب گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام جو ہے اس کے تحت وہ یو ایس جا کر بالکل مفت پڑھ سکتے ہیں۔ دس از ایکسچینج پروگرام، اور جناب وہاں پر جا کر وہ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر ان کو ہیلتھ انشورنس بھی دی جائے گی، منتھلی اسٹائپنڈ بھی دیا جائے گا، اور منتھلی اسٹائپنڈ اتنا دیا جائے گا کہ آپ کو میرے جیسے بندے کی جس کے I'm 28 ایئرز اولڈ اور میری تنخواہ سے شاید ڈبل آپ کو وہاں پہ اسٹائپنڈ مل سکتا ہے، اور جناب اس کے علاوہ آپ کی زندگی بن سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر خاصی جو ہے وہ سہولیات دی جاتی ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم چیز میں نے آپ کو بتائی کہ یور ایج شوڈ بی 18 to 25، اس کے ساتھ ساتھ جناب جو آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے، دے آر ناٹ آسکنگ فار اینی آئٹس، دے آر ناٹ آسکنگ فار اینی ٹافل، لیکن یور انگلش شوڈ بی گڈ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جی مجھے انگلش بولتے ہوئے عجیب لگتا ہے، کیا انگریزوں کی زبان ہے۔ یور اپروچ شوڈ ناٹ بی لائک دس، یور اپروچ شوڈ بی کہ دس از اے لینگویج اینڈ آئی نیڈ ٹو پریکٹس دس، ٹھیک ہے۔ تو یور انگلش شوڈ بی گڈ۔ اس کے علاوہ اگر آپ وہاں کے کلچر میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کلچر کو دیکھیں یو ایس کے کس طرح کا کلچر ہے، 50 اسٹیٹس ہیں، ہر اسٹیٹ کا ڈفرینٹ کلچر ہے، ڈفرینٹ وہاں پر گورنمنٹ سسٹم ہے، آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جناب۔ 27 ستمبر لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اس کا جو لنک ہے کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور جناب کس طرح سے آپ جو ہے وہ اس ایکسچینج پروگرام کے تحت جناب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ میں رپیٹ کر رہا ہوں، یہ ان بچوں کے لیے ہے جو کہ یونیورسٹیز میں آلریڈی پڑھ رہے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھ رہے، یعنی کہ وہ بچے جو کہ 1,87,000 میں سے غالباً 1,60,000 کے اراؤنڈ اباؤٹ رہ جائیں گے، ان کے لیے کیا پلانز ہیں جناب؟ ان کے لیے بھی ہم نے اسکالرشپس ڈھونڈ کے رکھی ہوئی ہیں، ایکسچینج پروگرامز ڈھونڈ کے رکھے ہوئے ہیں، فیلوشپس ڈھونڈ کے رکھی ہوئی ہیں، MBBS کے حوالے سے کون سے ممالک اچھے ہیں، کون سے جناب فراڈ کرتے ہیں، اور جناب اگر آپ نے جانا ہے تو کس طرح سے جانا ہے، فری کس طرح پڑھ سکتے ہیں اس طرح، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ جناب کس طرح سے سستے داموں وہاں پر MBBS کر سکتے ہیں۔ ان تمام تو چیزوں کو دیکھ کر جناب ریسرچ جو ہے ہماری ٹیم نے مکمل کر لی ہے۔ اب کوشش کریں گے روزانہ کی بنیاد پر ایک پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے لے کے آئیں اور آپ کو بتائیں نہ صرف اسکالرشپس کے بارے میں بلکہ ان تمام تر شارٹ کورسز کے بارے میں بھی، جن کو جناب اگر آپ کرتے ہیں تو گھر بیٹھے آپ ہزاروں روپے کما سکتے ہیں۔ ہم بھی کما رہے ہیں، ہم نے بھی کچھ کورسز کیے ہیں، اور جناب ہم بھی گھر بیٹھے کچھ اداروں کو سروس دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ہم جب دفتر جاتے ہیں تو اتنے ہی پیسے دفتر سے بنا رہے ہیں، لیکن اتنے ہی پیسے گھر بیٹھ کے کچھ گھنٹے فون پہ دینے سے بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ نے اگر پاکستان رہنا ہے تو میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ یہاں پر رہنا ہے تو یہاں پر 2 چیزیں ہیں جو آپ کو اور آپ کے خاندان کو فائنینشیل سپورٹ اور آپ کو جو ایک سوشل سپورٹ ہیں وہ دے سکتی ہیں۔ پہلی چیز جناب جو آپ کو رائٹ آفٹر FSC کرنی چاہیے وہ ہے آپ کو کمیشن اپلائی کرنا چاہیے۔ کمیشن کس طرح اپلائی کرنا ہے، سیکنڈ لیفٹیننٹ اگر آپ بھرتی ہوتے ہیں تو کیا فائدہ ہے، کس طرح سے ہو سکتا ہے، کون ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی جناب 1-2 روز میں خصوصی ویڈیو بناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ جناب وہاں پہ جا سکتے ہیں اور آپ کے خاندان کو اور آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا جناب اگر آپ نے گریجویشن کرنی ہی ہے اور پاکستان میں ہی کرنی ہے تو جناب کر لیں، لیکن اس کے بعد آپ CSS کر سکتے ہیں۔
اب سی ایس ایس کون کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کسی بیوروکریٹ کا بیٹا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آپ بآسانی گھر بیٹھے سی ایس ایس کیسے کر سکتے ہیں، بغیر اکیڈمی کے کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی جناب چند ویڈیوز اور کچھ سی ایس پی آفیسرز کے ساتھ انٹرویوز بھی پیش خدمت ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگوں سے، جو کہ میری خواہش ہے ایسے لوگوں سے بات کی جائے گی جو کہ جناب ڈفرینٹ کنٹریز میں بیٹھ کر لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، اور پاکستان میں اگر ان کا گھر 5 مرلے کا ہے تو جناب آج 1 کنال کا بن چکا ہے، گھر والوں نے، بھائی نے، باپ نے، والدہ نے، بہنوں نے جناب اچھی گاڑیاں رکھ لی ہیں، اچھے فون رکھ لی ہیں۔ کیا وجہ ہے جی؟ بھائی جو ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، کما بھی رہا ہے۔ دس از سم تھنگ آئی ایم ویری فوکسڈ آن، اور جناب اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ بھی جو ہے وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ شاید آپ کو بتانے والا کوئی نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو بس ایک ہی چیز بتائی ہوئی ہے، وہ ہے MBBS، اور وہ ہے جناب MD-CAT اگر نہیں ہو سکا تو یقین مانیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور اس سے بہت بہتر چیزیں لیکن ہمیں بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جناب آج سے انشاءاللہ جو ملاقات ہے وہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہوگی، اور جناب ہم بات کریں گے ان تمام تر ایشوز کو لے کر، اور وہ تمام تر چیزیں جن کے بارے میں آپ انٹرسٹڈ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے اس حوالے سے گائیڈ کیا جائے، CA ہے، ACCA ہے، ACMA ہے، اکاؤنٹنگ کی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، میڈیکل سائنسز میں MBBS کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جس میں بایو ٹیکنالوجی شامل ہے، جس کی بہت اچھی جابس فیوچر میں ہوں گی، فارن کنٹری میں بہت اچھی جابس ہیں، فزیوتھراپسٹ کی بہت اچھی جابس ہیں، دیر سو مینی میڈیکل فیلڈز ایز ویل جہاں پر آپ جو ہے وہ MBBS کے علاوہ جو ہے جا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے اگر آپ نے MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہو سکا تو آپ نے BCom ہی کرنا ہے یا آپ نے BA کرنا ہے، آپ ان فیلڈز میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جناب متعدد فیلڈز ہیں جن کے بارے میں آپ ہمیں بھی بتائیں گے، جن میں آپ کا انٹرسٹ ہے، ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کے بارے میں آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے، تو ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے اور اہم ترین شخصیات کے انٹرویوز بھی کریں گے جو کہ اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہیں اور ہمیں بھی کامیاب ہونے کے گر بتا سکتے ہیں۔ اور آخر میں جی میری والدہ کے لیے بہت سی دعا کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔